کسی بھی کلچر اور ثقافت کا تعلق اس ملک کے رہنے والے افراد کے ساتھ ہوتا ہے، اور کلچر اور ثقافت ان لوگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اسلام نے جہاں بہت سے کلچر ریپریزنٹ کروائے، دین اسلام نے کسی بھی ملک کی ثقافت کی مخالفت نہیں کی۔ دین اسلام جب تیزی سے پھیلا تو بہت سی تہذیبیں، بہت سے کلچر، بہت سی ثقافتیں اسلام کے پیش نظر رہیں، لیکن دین اسلام نے ان کو منع نہیں کیا۔ ان میں جو چیزیں رسوم و رواج اسلام کے خلاف تھے ان کو ہٹا دیا، اور جو ثقافت اور کلچر اس علاقے کے اعتبار سے رہا اور وہ اسلام کی بیسک ویلیو کے خلاف بھی نہیں تھا، اسلام کے اصولوں کے برعکس نہیں تھا، اسلام نے اس کو کنٹینیو کیا اور اس کی اجازت دی۔ کسی بھی قوم و ملت کی زندگی کا وہ ظاہری نقشہ، حیت یا خد و خال جو اسے دوسری قوم سے ممتاز کر دے، اسے اس قوم کی تہذیب کہتے ہیں۔ ڈفرنٹ نیشنز، ڈفرنٹ قوم، ان کے ظاہری جو خد و خال ہوتے ہیں، اس کا جو ظاہری نقشہ ہوتا ہے، جو چیزیں اسے باقی قوموں سے ممتاز کر دے، جدا کر دے، کسی بھی قوم کا اس ظاہری حیت، خد و خال اور اس کی ظاہری صورت کو تہذیب کہتے ہیں۔ اور جبکہ وہ جو ظاہری صورتحال ہے، جو اس کی حیت یا خد و خال ہیں، وہ اس کی تہذیب ہے، اس کو عملی طور پر اپنا کر جو اس علاقے، اس ملک، جو اس جگہ کے لوگوں کا ایک لائف سٹائل بن جائے، وہ اس علاقے کی تمدن بن جاتا ہے۔ تہذیب اصل میں حذبہ سے بنا ہے، جس کا معنی کانٹ چانٹ ہوتا ہے۔ کانٹ چانٹ کا مطلب جیسے درخت کی ڈفرنٹ برانچز ہیں، درخت کے پتوں کو جب کانٹ چھانٹ کیا جائے تو پھر وہ ایک خوبصورت درخت جو ہے زائد پتے کے جھڑ جانے کے بعد دکھائی دیتا ہے۔ تہذیب بھی در حقیقت کسی چیز کی کانٹ چھانٹ کے بعد اس کی اصل صورت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب کسی درخت کے پتوں کو، جو زائد پتوں کو جھاڑ دیا جائے، کاٹ لیا جائے، کانٹ چھانٹ کر دی جائے، تو جس طرح وہ درخت کانٹ چھانٹ کے بعد خوبصورت لگتا ہے، تہذیب بھی اصل میں اسی کانٹ چھانٹ کا نام ہے، جس سے ایک مہذب معاشرہ معرض وجود میں آتا ہے۔ اور یہی وہ سویلائزڈ قوم ہوتی ہیں کہ جو زائد چیزوں کو اپنے سے اتارنے کے بعد اپنی اصل فارم میں سامنے آتی ہیں۔ جبکہ تمدن مدنیت سے بنا ہے، جو رہن سہن کے معنی کو شامل ہے، جس میں لوگوں کی طرز بود و باش، لوگوں کے رسوم و رواج، لوگوں کے طور طریقے، یہ تمام کی تمام چیزیں تمدن میں شامل ہیں۔ اس طرح تہذیب افکار و خیالات کے مجموعے کا نام ہے، جبکہ تمدن ان افکار و خیالات کو پریکٹیکلی پرفارمنس میں اپنی عملی زندگی میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم تہذیب اور تمدن کے پیرامیٹر کی طرف دیکھیں تو علاقوں کے کچھ نہ کچھ رہن سہن کے طریقے ہیں، وہ ان کا کلچر ہوتا ہے، وہ ان کی ثقافت ہوتی ہے، وہ ان کا طرز بود و باش ہوتا ہے، وہ وہاں کے رسوم و رواج ہوتے ہیں۔ اصل میں جو نظریات ہیں وہ انسان کی تہذیب سے جڑے ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی قوم کے جو افکار و نظریات ہیں وہ اس قوم کی تہذیب کے عوامل کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم ایک مسلمان ہیں، مسلمان کی تہذیب کے عوامل فنڈامنٹل بیلیوز ہیں، ہمارا ونس آف اللہ المائٹی، رسالت، اینجلز، ملائکہ، ڈیوائن بکس، دا ڈے آف ججمنٹ، ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں، توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، یہ ہمارے عوامل ہیں تہذیب کے۔
تہذیب کے عوامل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی. ثقافت، کلچر، یہ رسوم و رواج ہیں، یہ نظریات اور عقائد پر اثر انداز نہیں ہوتے. اس لیے انسان اگر آرٹ کی دنیا میں آگے بڑھتا ہے، وہ ڈفرنٹ چیزوں کو صوفیزم کے تصورات میں دیکھتا ہے، تو تہذیب نے اس کے افکار و نظریات کو مضبوط کیا. تہذیب اس کی فکر کو ایک خوبصورت جیسچر دیتی ہے، اور تہذیب سے اس کے اندر ایک خوبصورت انسان کا اظہار ہوتا ہے، جس سے وہ ایک سویلائزڈ نیشن کے طور پر اس کا ایک فرد واضح ہوتا ہے. تو تہذیب کے عوامل اس کے فنڈامنٹل بیلیو ہیں، اس کے بیسک عقائد ہیں، جبکہ اسی کے عناصر وہ عبادات ہیں، وہ اس کے عمل ہیں جو اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنانے ہیں، جسے ہم آرگنز آف اسلام کہتے ہیں، جنہیں ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، جن میں کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو ہمارے تصورات عبادت، یہ اس کے عناصر ہیں. اس کا مطلب کہ تہذیب و تمدن میں کسی بھی قوم کی تہذیب اور تمدن، اس کے افکار و نظریات، جو اس کے عوامل ہیں وہ، اور اس کے عناصر جو اس کی پریکٹیکلی پرفارمنس ہے، جو اس کے عمل ہیں، جو اس کے عبادات ہیں، جو بندے اور خدا کو جوڑتی ہیں. تہذیب اور تمدن، ان دونوں کی جو صورت، جو شکل اس قوم میں ظاہر ہوتی ہے، اس کو ثقافت اور کلچر کا نام دیتے ہیں. اسلام کی یہ خوبی ہے، اس کی جتنی بھی ثقافت علاقائی ہوگی، جتنے بھی علاقائی کلچر ہوں گے، اس میں اسلامی تہذیب اور تمدن جھلکتا ہوا دکھائی دے گا. یعنی دین اسلام نے جب تہذیب کے عوامل میں عقائد رکھے، دین اسلام نے تہذیب اور سویلائزڈ قوم کے لیے عناصر رکھے، تو پھر بیلیوز ہوں یا پریکٹیکلی انسان کے وہ عمل ہوں جس کی وجہ سے اس نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنا ہے کہ میرا کس قوم سے تعلق ہے، تو یہ اثرات اس کی ثقافت اور اس کے کلچر پہ پڑتے ہیں. اسی لیے کوئی بھی ملک اپنے کلچر، اپنے ثقافت سے پہچانا جاتا ہے. اسی طرح اسلام نے بھی ڈفرنٹ علاقوں کی ثقافت اور کلچر کو کسی نہ کسی انداز میں ریپریزنٹ کیا ہے. جس طرح اسلامی تہذیب و تمدن افکار و نظریات اور انسان کی عملی زندگی کی صورتوں کو ایک خوبصورت جیسچر کے اندر واضح کر دیتی ہے، جہاں عقائد، نظریات اور انسان کی عبادات اور عمل، ان دونوں کے تصور جڑتے ہیں، تو پھر ایک علاقے کی ثقافت اور کلچر کا جب حسن اس میں شامل ہوتا ہے تو اس کی آمیزش سے ایک خوبصورت انسان کا تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے. دین اسلام نے جس وقت لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کی، تو مختلف علاقوں کے مختلف ایسے ثقافتی پروگرام تھے، ان کے علاقوں کے ڈیفرنٹ کلچر تھے، جس میں وہ لوگ اسلام کے دامن میں رہتے ہوئے اپنی اپنی ثقافت کو اپنانے کی سوچ اور فکر رکھتے تھے. دین اسلام نے اس کے اندر زیادہ سختی نہیں کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس پر بڑی پیاری بات لکھی. آپ فرماتے ہیں، جو باتیں شریعت اسماعیلیہ کے مطابق تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا، اور وہ رسومات اور وہ بری عادات اور رواج جو کہ عقل و نقل کے اعتبار سے، یعنی انسان لاجیکلی بھی دیکھے یا کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت کوئی بھی نہیں دے سکتا، ایسی چیزوں کو جو بری رسومات تھی، عادات تھی، رواج تھے، اسلام نے اس کو منع کر دیا. بیت اللہ شریف کا برہنہ طواف ایک بری عادت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. وہ لوگ اس کو خدا کے قرب کا سبب سمجھتے تھے. اسی طرح جوا کھیلنا،
تیر اور اسی طرح مختلف چیزوں کے ساتھ چیزوں کو جیتنے کے لیے، گوشت پر تقسیم کرنے کے لیے ڈفرنٹ چیزیں، اس دور میں پانسے جوے عام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ گو کہ اس میں ایک غریب طبقے کو فائدہ تو تھا، لیکن اس کا نقصان زیادہ تھا، اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ لیکن بعض ایسی علاقائی ثقافتی چیزیں تھیں جو علاقائی طور پر لوگ اپناتے تھے، جیسے حبشہ کے لوگ تلواروں کے ساتھ رقص کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں اور دیگر کتاب میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب چند صحابہ کرام کو تلوار ہاتھ میں لے کر مختلف انداز میں رقص کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کہتے ہوئے سنا، تو آپ اپنے گھر کے چھوٹے سے روشن دان سے دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور وہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کے محمد النبینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، رقص کر رہے تھے۔ وہ ان کا علاقائی ایک طریقہ کار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، چونکہ مسجد نبوی کے باہر کھلے میدان میں جنگی تربیت کے لیے اور تلواروں کو لہرا کر علاقائی طور پر وہ اپنے اپنے جملے کہہ کر محبت کا اظہار کرتے تھے، تو اس پر منع اس لیے نہ کیا، وہ ان کے علاقے کی ثقافت تھی، وہ ان کا رواج تھا۔ اسی ثقافت اور رواج کی بنیاد پر جس وقت ڈفرنٹ انداز میں اور بھی لوگ اپنے اپنے تئیں اس کو اپنانے لگے تو پھر اس کو منع نہ کیا گیا۔ ایسے ہی خلفائے راشدین کے دور میں جب اسلام تیزی سے پھیلا، بہت سی ثقافتوں اور بہت سے کلچرز کے ساتھ مسلمانوں کا سامنا ہوا، لیکن مسلمانوں نے ان کو یکسر چینج نہ کیا۔ جو چیزیں غلط تھیں، جیسے دریائے نیل کے پانی کے لیے کسی عورت کو ذبح کرنا، یہ ایک ظالمانہ رسم تھی، منع کر دیا گیا، لیکن وہ ثقافت کا حصہ یا وہ کلچر جو علاقائی اعتبار سے تھا، اسلام نے اگر اس کے اندر ان علاقوں کے اعتبار سے دیکھا، جیسے پیمانے ہیں، اس دور کے کئی پیمانے تھے، کوفی پیمانہ، بصری پیمانہ، جس سے چیزوں کو تولا جاتا تھا، ماپا جاتا تھا کہ یہ اتنی گندم ہے، اتنی گندم ہے، تو اس لیے آج ڈفرنٹ سا ملتے ہیں، کوفی سا، عراقی سا، بصری سا، مدنی سا۔ اس کا مطلب کہ ہر علاقے کے اعتبار سے جو چیزیں رائج تھیں، اسلام نے اس کو منع نہیں کیا، بلکہ اسلام نے ان تمام چیزوں کو کسی نہ کسی اعتبار سے ایکسیپٹ کیا۔ جو چیزیں شرع کے مخالف تھی اس کو منع کیا، لہذا یہ ثقافت، یہ کلچر جو مختلف علاقے کے ہوئے، اسلام نے ان کلچرز اور ثقافت کی ممانت نہ کی، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس میں کہیں ترمیم کی ضرورت تھی تو ترمیم کی، اور جہاں کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی کاؤنسلنگ کی، اور جہاں ایز اٹ از رکھنا ضروری تھا اس کو ایز اٹ از رکھا، تاکہ اسلام مزید آگے بڑھنا شروع ہو جائے۔ اور یہی اسلام کی فلیکسیبلٹی اور یہی اسلام کا حسن ہے۔ جس طرح اسلام بر صغیر میں پھیلا تو یہاں کی بھی کچھ ٹریڈیشن تھی، یہاں بھی کچھ روایات تھیں، یہاں بھی کچھ ثقافت تھی، یہاں کا بھی کچھ کلچر تھا۔ چونکہ یہاں جب اسلام پھیلا تو دین اسلام کی عظمتیں جب لوگوں کی طرف منتقل ہوئیں تو یہاں کے رہنے والے لوگوں کا رہن سہن، طرز بود و باش، رسوم و رواج میں بہت سی چیزیں تھیں جو علاقائی طور پر تھیں۔ اسی لیے جب صوفیہ کرام بر صغیر میں آئے تو یہاں چونکہ کثرت سے ہندو تھے تو یہاں
ان کا بھجن پڑھنا، ڈفرنٹ انداز میں اپنی ویدوں کو پڑھنا، ویدوں کے اشعار پڑھنا، یہ ان کا ایک سٹائل اور طریقہ کار تھا. لیکن ان لوگوں کو ان بھجن سے اور ویدوں سے ہٹا کر اسلام کی طرف لانا، یہ بہت بڑی حکمت عملی تھی. اب یہاں نہ تو یکسر اس کا مکمل طور پہ انکار کر دیا کہ کہیں وہ لوگ اس کی وجہ سے دور نہ ہوتے چلے جائیں، بلکہ اولیاء کرام نے، صوفیہ کرام نے صوفی ازم میں اس کو روحانی اشعار کے ساتھ تبدیل کر دیا. چونکہ اسلام نے ایسے اشعار کی بھی اجازت نہیں دی جس میں انسان کے ذہن میں برے خیالات پیدا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے آ رہے تھے تو اس وقت اونٹ کو چلانے کے لیے ساربانوں کے لیے مختلف نظمیں پڑھی جاتی تھی. تو ایک غلام نے جب اچھی اور خوبصورت آواز سے اس صحرا میں اونٹ کو چلانے کے لیے پڑھنا شروع کیا تو اس کی آواز دل نشیں تھی، اور وہ آواز جب صحرا میں گونجی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ تم نازک شیشیوں کو نہ توڑو. یعنی اس قافلے میں خواتین بھی تھیں، تو ظاہری بات ہے کہ جب کوئی ایسی آواز سے پڑھے تو کسی کا ذہن کسی اور طرف آ سکتا ہے. اس پاک دور کی بات ہے جس میں سوچ کے اندر بھی پیدا ہونے والے فطور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. اس کا مطلب کہ جہاں کہیں فتنے کا اندیشہ ہو، اشعار میں یا اس کے کہنے کے انداز میں یا اس میں برائی پھیلنے کا اندیشہ ہو، اس سے منع کر دیا. باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہین حیات میں اگر آپ کی آمد پر طالع البدر علینا بچیاں دف پہ پڑھ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. ان کا ایک لہجہ، ان کا ایک خوبصورت انداز، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے آمد کے حوالے سے اشعار پڑھنا، اسی طرح مختلف مقامات پر صحابہ کرام کا جہاد سے واپسی پر خوشی کا اظہار کرنا، تلوار سے رقص کرنا، یہ علاقائی ثقافت تھی جس کے حوالے سے فقہاء کرام نے مختلف اقوال نقل کیے. اسی طرح بر صغیر میں جب اسلام پہنچا تو یہاں ایک مخصوص انداز میں ہندو بھجن پڑھتے، ویدوں کے اشعار پڑھتے تو لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے. صوفیہ کرام نے اس کے مقابلے میں صوفیانہ شاعری کو رائج دیا. انداز وہی رکھا لیکن اشعار صوفیانہ شامل کیے، جس میں اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت، جس میں انسانیت سے پیار کی بات، جس میں احترام انسانیت کی بات. یہ وہ صوفیزم، یہ وہ کلچر تھا. جب وہ لوگ اس سے ہٹ کر یہ کلام سننے کے لیے آئے تو اس کلام سے ان کے دل میں ایسی تاثیر پیدا ہوئی کہ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں جھلکنے لگی. جب اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں جھلکنے لگی تو پھر وہ لوگ اسلام کی طرف آئے. ایک صوفی بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتے. یہ وہ حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے آج بھی صوفیہ کرام کے ہاں باقاعدہ طور پہ چشتیہ سلسلہ میں قوالی کا سلسلہ جاری ہے، جس میں صوفیانہ انداز میں کلام پڑھا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں انسانیت کا درد پیدا کیا جاتا ہے. اس کے بھی پیرامیٹرز ہیں، اس میں لہو و لعب نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک خوبصورت انداز میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی یاد کو اپنے دل میں بسایا جاتا ہے. اس طریقے سے اسلام کے دائرہ کار کے اندر کلچر اور ثقافت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ گنجائش موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام دور کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اجماع کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے ہر پیدا ہونے والے مسائل کا حل بھی قرآن و سنت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اس بر صغیر میں جس طرح تیزی کے ساتھ یہ سلسلہ پھیلا اور مسلمان اپنے افکار و نظریات سے جڑ کر جس طرح دین اسلام کی عظمتوں کو واضح اور ظاہر کرتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں تو اس سے اسلام کے پنپنے اور پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی اپنی روایات کو اسلامی طرز زندگی کے مطابق ڈھالیں تو ہمارا خوبصورت آرٹ آج خطاطی کی صورت میں ہے، آج نقش و نگار کی صورت میں ہے، آج مساجد کی محراب پر ڈیفرنٹ سٹائل سے لکھے ہوئے اللہ کے نام ہیں، آج ڈیفرنٹ خطاطی سے ہم لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا ایک پیارا ورثہ ہے جو ڈیفرنٹ علاقوں کی مختلف ثقافت اور کلچر کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام کی یہ عظمتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فیوچر پرسپیکٹو میں اگر ہم اپنے مستقبل میں اسلامی آرٹ اور اس کے فن کا ایک بہترین کردار لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت میں یہ آرٹ اور فن بھی ایک نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔ دین اسلام میں جہاں بہت سی چیزیں اسلام کی اشاعت کا سبب بنتی ہیں وہاں خوبصورت تحریر، ایک خوبصورت جملہ، ایک خوبصورت پینٹنگ، ایک خوبصورت ڈیزائننگ، ایک خوبصورت خطاطی انسان کی سوچ کے اعلیٰ اور اس کے فکر کے عمدہ ہونے کی عکاسی کرتی ہے۔ اس لیے جہاں آرٹ اور صوفیانہ طرز میں جو قوالی کا سلسلہ اور ایک موسیقی کا جو سلسلہ صوفیہ کرام کی طرف سے شروع ہوا اس سے ایک خوبصورت جیسٹر لوگوں کے سامنے ہوا۔ اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کو بہترین آواز میں پڑھتا ہے، اس کی خوبصورت لے ہے، جیسے کہ قرآن مجید کو آج بھی ڈیفرنٹ لہجوں میں پڑھا جاتا ہے اہل علم کے ہاں، اس کا مطلب کہ یہی وہ ردم ہے، یہی وہ سوز اور گداز ہے اور یہی وہ سر اور تال ہے جس کی لے سے آپ کسی بھی اچھی بات کو لہ میں کہتے ہوئے خوبصورت تنوع پیدا کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید خود بھی نثر و نظم کو اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ قرآن کا جو ڈیفرنٹ سٹائل ہے، طرز نگارش اور اسلوب ہے، وہ شاعری کا بھی ہے، وہ نثر کا بھی ہے۔ قرآن کی آیات میں ردم بھی ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ یہ ایک اسلام نے یا قرآن پاک نے ایک ردم ہمیں رکھا، ہمارے سامنے ذکر کیا، یہ شاعری کا انداز ہے۔ قرآن پاک میں نثر بھی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ تو قرآن ایک نظم کا انداز بھی دیتا ہے، قرآن ہمیں نثر کا انداز بھی دیتا ہے۔ نظم کے اندر الفاظ کو ایک مقام پر ختم کیا جاتا ہے اور اس سے ایک خوبصورت ردم پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ ردم ہمیں شاعری اور نظم کی طرف لے جاتا ہے۔ جس وقت ایک لے کے اندر قرآن کی آیت کا نزول ہوتا ہے، یہ مسجع اور مقفع کلام ایسے ہی اگر کوئی آذان دے اور آذان کے اندر ایک لے کے ساتھ اور سر اور تال کے ساتھ الفاظ کا اتار اور چڑھاؤ رکھے تو اس کی آذان کی آواز سے جو بھی سنے گا وہ مسجد کی طرف لپکتا جائے گا۔ اس کا مطلب ایک اچھی آواز، ایک اچھا سر، ایک اچھی انداز کے اندر پڑھی ہوئی آیت یا قرآن مجید یا آذان کی آواز لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ ایسے ہی ہم مختلف چیزوں کو، حمد باری تعالیٰ ہے، نعت شریف ہے، اس کو ہم مختلف سر اور تال سے پڑھتے ہیں، اس کو ڈیفرنٹ سٹائل سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک اچھی آواز کا حامل شخص جس وقت ایک اچھے انداز میں اس کو پڑھتا ہے تو اس کے الفاظ سے انسان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی صوفیانہ کلام میں جب ایک اچھے صوفی کا کلام جو انسان کو اللہ کی محبت کی یاد تازہ کر دے،
جس میں معرفت الہی کے جذبات ہوں، جو انسان کی میں کو مٹا کر اس کے دل میں خدا کی محبت اور خوف پیدا کر دے، اور پھر وہ اپنے دل کی دنیا میں کھو کر حقیقت کا سراغ پانے کی کوشش کرے۔ جس وقت وہ ان تمام چیزوں سے گزرتا ہے تو اس کا حسن، اس کا کلام، اس کی باطنی کیفیات میں اللہ کی محبت جھلکنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ صوفیانہ طریقہ کار تھا، حکمت عملی تھی۔ اولیاء کرام نے بڑے خوبصورت انداز میں صوفیزم میں اس اشعار کے طریقہ کار کو جاری کیا، ان اشعار کے طریقہ کار کو جاری کیا، اور صوفیانہ کلام سے لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف بلانے لگے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح مختلف کلچر اور ثقافت میں مختلف انداز میں کسی بھی چیز کو اچھا کہنے کے اور اچھی انداز میں ریپریزنٹ کرنے کے طریقے ہیں، ہمیں بھی ایک اچھے انداز میں کلام کو پیش کرتے ہوئے کسی کے دل کی طرف اور اس کے دل کو موہنے کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اسلامک آرٹ ہے، اور اس کے لیے صوفیانہ کلچر ہے، اس کے لیے ہماری ثقافت ہے۔ اب ہم اس ٹاپک کے کنکلوژن کی طرف آتے ہیں۔ آج کی اس پوری گفتگو سے ہمیں بنیادی چیز یہ ملی کہ اسلام ہمیں تہذیب اور تمدن کا تصور دیتا ہے۔ تہذیب کسی بھی قوم و ملت کی زندگی کا ظاہری نقشہ ہوتا ہے، اور تمدن اس کے وہ عمل ہوتے ہیں جس پر وہ قائم دائم رہ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ گویا کہ اس کا لائف سٹائل تمدن ہے، اور اس کے زندگی کے ظاہری نقشہ اور اس کے افکار و خیالات تہذیب ہیں۔ اور تہذیب و تمدن جب مل کر کسی بھی قوم کی کیفیت کو اور اس کے عوامل اور عناصر کو ظاہر کرے تو پھر وہ اس قوم کی ثقافت اور کلچر بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عوامل نظریات کا نام ہے، عناصر اس کی پریکٹیکلی پرفارمنس کا نام ہے۔ انہی عناصر اور انہی عوامل سے ثقافت اور کلچر کا اظہار ہوتا ہے۔ علاقے، ملک، مملکت، ریاستیں، مختلف لوگ اپنی اپنی ثقافت اور کلچر کے مطابق جیتے ہیں۔ اسلام جس وقت پھیلنے لگا، جہاں جہاں اسلام پہنچا، ہر وہ کلچر اور ثقافت جو اسلام کے اصول کے خلاف تھا، اسلام کی عقائد و نظریات سے ٹکرانے والا تھا، اس کلچر کو، اس ثقافت کو اتنا ہی چینج کر دیا۔ لیکن جو رسوم و رواج، جو کلچر اور ثقافت کی چیزیں اسلام کے اصول و قواعد کے خلاف نہ تھیں، ان کو برقرار رکھا۔ البتہ اس میں اصلاح کی گنجائش تھی تو اس کی اصلاح کر دی۔ اس طرح ایک خوبصورت اسلامک جیسٹر میں ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اسلام ایک خوبصورت آرٹ کو تخلیق کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا ذہن بھی ایک خوبصورت آرٹ کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ وہ کائنات کی تخلیقات پہ غور کرتا ہے، وہ اپنے رب کی بنائی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے رب قدوس کی عظمتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ یہی چیزیں ایک بندے مومن کے دل میں جب جاگزی ہوتی ہے، اس کی علاقائی ثقافت، اس کا کلچر اور اس کا فن اس کے اندر چھپے ہوئے انسان کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے فن میں اور اپنے آرٹ میں اتنا ڈیولپ کر سکتا ہے اگر وہ اپنی کریٹیوٹی کو، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، کہ پھر وہ اپنے اس آرٹ کے ذریعے، اپنے فن کے ذریعے دنیا کے سامنے بہترین تصور پیش کر سکے۔ اسلام ایک بہترین کلچر اور ثقافت کی ہماری طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو روحانیت سے جڑی ہیں، جو صوفی ازم میں ہیں، وہ سب کی سب چیزیں اسلام اس کی توثیق کرتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے حکمتیں اشاعت اسلام کی ہیں، اور یہی اسلام کا مطمع نظر ہے، اور یہی اسلام کا حسن ہے، جس کی بنیاد پر اسلام تیزی سے پھیلا اور اگلے ادوار میں بھی پھیلتا رہے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دوسرے لوگوں کی ثقافت اور ان کے کلچر کو بالکل بھی ختم نہ کیا، بلکہ جو شریعت اسماعیلیہ کے مطابق تھی ان کو برقرار رکھا، اور جو شریعت اور شریعت مصطفوی کے خلاف تھی ان کو چینج کر دیا۔ یہی آج ایک مسلمان کا امتیازی نشان ہونا چاہیے، اور اسی کو اس نے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ اسلامی آرٹ اور اسلامی فن اور صوفیزم میں جو ایک روحانی کیفیت کے ساتھ قوالی کا سلسلہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جا سکے۔